السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 قاعدے پڑھے ہیں: مد عوض، مد سکون عارضی وقفی، مد لین عارضی وقفی اور وقف بالابدال، جو اس صفحے پر موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چاروں قاعدوں کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 12، وقف کے قواعد کی مشق۔ پہلی مثال ہے عائلاً۔ عائلاً میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو چونکہ عائی یہ پہلے مشق ہو چکی ہے، اس میں مد متصل کا قاعدہ ہوگا، لیکن آج کا جو قاعدے کی مشق ہے وہ عائلاً لن میں ہے، تو اس میں مد عوض کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہے، لہٰذا یہ تنوین الف سے بدل جائے گی اور حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جائے گی، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ تنوین الف سے بدل جائے گی اور لام حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے عائلہ۔ اگلی مثال قدحاً۔ قدحاً میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عوض کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہے، لہٰذا یہ تنوین الف سے بدل جائے گی اور ایک الف کے برابر کھینچ کر حرف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، جیسے قدحا۔ اسی طرح لغون میں بھی مد عوض کا قاعدہ ہوگا، مالن میں بھی مد عوض کا قاعدہ ہوگا، صبورن میں بھی، رویدن میں بھی، یسیرن، اسی طرح طیرن، صبحن، ترابن، ان سب میں مد عوض کا ہی قاعدہ ہوگا، صباتن تک، یہاں تک۔ اس کے بعد ہے عذابن۔ عذابن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اگر ہم آیت کریں عذاب، تو اس میں مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد، کیونکہ اس میں ذال الف زبر ذا، تو یہ حرف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو الف مدہ ہے، تو کہیں گے اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی با پر ویسے تو تنوین ہے، لیکن وقف کی وجہ سے جب ہم آیت کر دیں گے، وقف کر دیں گے، تو سکون پڑھا جائے گا عذاب۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے عذاب۔ اگلی مثال ہے سلام۔ اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس میں بھی مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہاں تو حرف مدہ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام کھڑا زبر لا، یہ مد صلہ ہے، اور مد صلہ بھی حرف مدہ کے ہی قائم مقام ہوتا ہے، تو کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، الف مدہ کی طرح ہے، اس لیے کہا کہ حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اگلی مثال ہے طعام۔ یہاں بھی مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے طعام۔ اسی طرح دوسری مثالوں میں مطاع، یہاں بھی مد سکون عارضی وقفی، رسول، یہاں بھی مد سکون عارضی وقفی، شہود، یہاں بھی مد سکون عارضی وقفی، قعود میں بھی، وجوہ میں بھی، اسیم میں بھی، علیم میں بھی، ان سب مثالوں میں مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ ہر ایک میں حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا ان سب مثالوں میں مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ خوفن۔ آیت کر دیں گے تو خوف پڑھا جائے گا، خوف۔ تو خوف میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لین عارضی وقفی کا۔ پہلے مد سکون عارضی وقفی کا ہو رہا تھا، اب مد لین عارضی وقفی کا قاعدہ ہوگا اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ حرف لین کون سا ہے؟ واو،
اور حرف لین کیوں ہے؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا تو حرف مدہ بن جاتا، لیکن یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، آپ نے قاعدے پڑھ لیے ہیں پیچھے۔ تو حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے خوف۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے اگلی مثال قریش۔ قریش میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لین عارضی وقفی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے قریش۔ شفتین، و شفتین میں بھی حرف مد لین عارضی وقفی کا قاعدہ ہوگا، لوح میں بھی ہوگا، یسقون میں بھی، مرجون میں بھی، رجلین میں بھی، یجزون میں بھی، فتعالین میں بھی، اسی طرح فتعالین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لین عارضی وقفی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے فتعالین۔ تو ان سب مثالوں میں خوف سے لے کر فتعالین تک مد لین عارضی وقفی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا تمام مثالوں میں۔ اس میں صرف یہی فرق ہے مد سکون عارضی وقفی اور مد لین عارضی وقفی میں کہ اگر حرف مدہ کے بعد سکون آئے وقف کی وجہ سے تو مد سکون عارضی وقفی ہوتا ہے، اور اگر حرف لین کے بعد سکون آئے وقف کی وجہ سے تو مد لین عارضی وقفی ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف، یہ ہے ثمانیتا۔ آیت کریں گے تو ثمانیہ، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ وقف بالابدال کا قاعدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گول تا پر وقف ہو رہا ہے، لہٰذا یہ گول تا ہا سے بدل جائے گی اور حرف ساکن کی طرح پڑھی جائے گی، جیسے ثمانیہ۔ تو دیکھو یہاں پر ہا سے بدل گئی اور یا ہا زبر یا حرف ساکن کی طرح پڑھی گئی۔ اگلی مثال ہے غاشیتی۔ آیت کریں گے تو غاشیہ، یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ وقف بالابدال کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گول تا پر وقف ہو رہا ہے، لہٰذا یہ گول تا ہا سے بدل جائے گی اور حرف ساکن کی طرح پڑھی جائے گی، جیسے غاشیہ۔ اسی طرح آخرہ، حامیہ، آنیہ، مبثوثہ اور موعودہ، یہاں ان سب مثالوں میں وقف بالابدال کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ گول تا پر وقف ہو رہا ہے، لہٰذا یہ گول تا ہا سے بدل جائے گی اور حرف ساکن کی طرح پڑھی جائے گی، جیسے موعودہ۔ یہ سب مثالوں میں وقف بالابدال کا قاعدہ ہوگا۔ تو آج ہماری یہ مشق ان 4 قواعد کی تھی، انشاءاللہ کل ہم تشدید کا قاعدہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ بہت اچھی طرح آیا ہوگا، اور اگر آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں اور یہ مشق بھی کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تھوڑا غور کر کے پڑھ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے پڑھنے میں چینجنگ آ گئی ہوگی، بدلاؤ آیا ہوگا، اور آپ اب اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔